مرزا غلام قادیانی کے مذہب میں اب اگر کوئی نبی آ جائے، چونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ بھئی امکان ہے کہ آ سکتا ہے، تو موجودہ خلافت اور اس نبی کو کیسے ریکنسائل کریں گے؟ کیونکہ عامر بھائی میں اپنی بات یوں پوری کروں گا کہ جو بھی اب نبی آئے گا اس کے لیے لازماً شرط ہے وہ بروزی محمد ہوگا، نعوذ باللہ، یہ ان کا دین ہے۔ اب ظاہری بات ہے جو موجودہ خلیفہ ہے، خلیفہ وہ تو بروزی محمد نہیں ہے، نہ کبھی اس نے دعویٰ کیا ہے، تو اب اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہی کوئی نبی آئے گا تو وہ سٹیٹس کے اعتبار سے ان کے خلیفہ سے اوپر ہوگا، یہ بات obviously بالکل۔ اب ہمیں یہ لوگ یہ بات بتائیں کہ اب نبی آنے کی صورت میں خلیفہ اور نبی کو ریکنسائل کیسے کریں گے؟ یہ $1 ملین کوسچن ہے یہ۔ اور عامر بھائی آپ کے اجازت سے یہ بات بھی انشاءاللہ کر دیں، اور یہ بات ہمارے پاس ثبوت کے ساتھ موجود ہے۔ ان کا جو پیلسٹینین وہ بندہ ہے نا، اس کا ابو دکا نے یہ بات ٹرو اسلام یو کے پہ بیٹھ کے کی ہے کہ خلافت اور نبوت ایک ٹائم میں نہیں ہو سکتی۔ اچھا ہاں، اور جب وہ یہ بات کر رہا تھا تو میز کے نیچے جو ان کا ہے نا وہ طاہر ناصر اور جو دوسرا ابراہیمی خلف، وہ ایک دوسرے کی رانوں پہ ہاتھ مار دے کہ کام خراب ہو گیا، اور کیمرے کی نظر نے وہ سین محفوظ کر لیا ہاتھ مارنے والا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ فلسطینی پھر اسرائیلیوں کو چونا لگا گیا جی۔ آئے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو عامر بھائی آپ کے خیال میں، عامر بھائی یہ جو بات ہے کہ خلیفہ بھی موجود ہے اور یہ کہتے ہیں جی کہ دعا کرو اللہ تمہیں نبی بنا دے، یہ کیا چکر ہے؟ ہاں، یہ سوال جو آپ نے پہلے بھی یہ شروع کیا نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بھئی ایک طرف آپ اجرائے نبوت، امکان نبوت جیسے بڑے بڑے انعامات کے حصول کے لیے دعائیں کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، وہیں ایک خلیفہ بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کے سامنے بیٹھ کے، اچھا مزے کی بات یہ ہے خلیفہ بھی خود کہتے ہیں نا نماز کے اندر آپ دعا مانگتے ہیں، خلیفہ خود بھی دعا مانگ رہا ہے اذن، یعنی وہ کہہ رہا ہے مجھے بھی خلیفے سے نکال دو۔ یہ زبردست بات ہے، پوائنٹ یہ سمجھ آیا؟ زبردست، جی ہاں، یعنی ان کا خلیفہ بھی یہ دعا مانگ رہا ہے کہ مجھے خلیفہ نہیں، مجھے نبی بنا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ تو خلافت چھوڑے گا تو نبوت ملے گی نا۔ سب سے پہلے تو صبح اٹھ کے اس کو چاہیے ریزائن کرے، بھائی خلافت کا سسٹم ختم کرو، نبی ڈھونڈتے ہیں۔ ہاں جی، ہاں جی، بالکل بالکل۔ دیکھیں آپ اپنی لائف کو بہتری کی طرف لے کر جاتے ہیں نا، سٹیٹس بالکل انسان چاہتا ہے میں بہتری کی طرف جاؤں، یہ کہتے بالکل ہیں نہیں جی ہمیں خلیفہ چاہیے، او بھائی نبی نکالو کوئی۔ اور عامر بھائی آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ آپ نے جو کہ خلیفہ کی دعا والی، خلیفہ نے کہا ہے یہ کچھ عرصہ پہلے کی، اس نے کہا کہ اگر احمدی 3 دن تک قوم یونس کی طرح دعا کریں تو پاکستان میں احمدیوں کے مسائل حل ہو جائیں۔ ثبوت ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اب عامر بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ بات اس نے 2-4 سال پہلے کی ہوئی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون سی چیز روک رہی ہے ان کو کہ یہ ابھی تک 3 دن تک قوم یونس کی دعا نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ اصل میں وہ دعا کے لیے ان کو مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑے گا نا جی۔ یو کے اندر مچھلی کے پیٹ میں نہیں ہونا، ادھر پاکستان آ کے مسرور صاحب 3 دن دعا کرو۔ اور عامر بھائی اگلی بھی مزے کی آپ کو بتائیں نا بات، ہم بھی انشاءاللہ اس کو واٹر ٹائٹ کرتے ہیں نا، اس نے کہا ہے کہ یہ اس نے جب دعا کی تھی نا آمدیوں کے حالات پاکستان کے دیکھ کے، تو اللہ نے اس کو یہ طریقہ بتایا ہے کہ احمدی اگر 3 دن تک دعا کرے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب اللہ نے بتایا، خلیفہ کے ذریعے بتایا، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہر احمدی خلیفہ کی بات مانتا ہے، اللہ کو بتایا کہ کئی سال گزر گئے ہیں، دعا کیوں نہیں کرتے ابھی تک؟ پھر ہو سکتا ہے دعا کرتے ہوں، تو پھر اللہ والی وہ بات کہا کہ 3 دن تک کرے گا بس حل ہو جائے گا۔ مچھلی کے پیٹ سے باہر بیٹھ کے کرتے ہیں نا، وہی تو کہہ رہا ہوں، اس کے لیے مچھلی کے پیٹ میں آنا پڑے گا۔ اور بھائی یہاں پہ ایک نقطے کی بات یہ ہے نا کہ مچھلی کے پیٹ میں جانا کس کو پڑے گا؟ مرزا مسرور صاحب کو۔ یہ بات ہے، یہ بات ہے۔ عام احمدی تو پہلے ہی مگرمچھ کے پیٹ میں ہے۔ اس کا اس کا مطلب یہ بنا کہ اس دعا کے رستے میں رکاوٹ سے مرزا مسرور خود ہے، بالکل۔ ہاں، اس کو کشتی سے اتارے جی۔ ہاں بالکل بالکل۔